السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اپلائیڈ سائیکولوجی۔ جیسا کہ اس لیکچر سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اب نیکسٹ جو سیریز ہوگی وہ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی یہاں پر، اور پرسنالٹی کی جتنی بھی تھیریز ہیں جو ڈیفرنٹ تھیرسٹ نے بیان کی ہیں انہیں ایک ایک کر کے جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ایک لیکچر کے اندر ایک ہی تھیرسٹ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ مختلف لیکچرز میں جو 7-8 منٹ کے کلپ کے اندر اسے اس طرح سے تیار کیا جائے گا اور اس طرح سے لیکچر جو ہے وہ ڈلیور کیا جائے گا کہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی اور سی ایس ایس کے وہ لوگ جنہوں نے سائیکولوجی کو ایز اے سبجیکٹ چوز کیا ہے ان سب کی پریپریشن بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں بہت جو ہے وہ کم چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں، اور نیکسٹ لیکچر میں پھر جو ہے وہ ہم اسی تھیری کے متعلق جو باقی اس کے پارٹس رہ گئے تھے وہ جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ جیسے سگمنڈ فرائڈ جو ہے تھیرسٹ، آج اس کو چوز کیا گیا ہے، اور اس کی تھیری کو بیسیکلی کہا جاتا ہے سائیکو انالیٹیکل تھیری آف پرسنالٹی۔ سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ سائیکولوجی میں ایک بہت ہی جانا پہچانا انسان ہے، اور اس نے سائیکولوجی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اسی طرح سے پرسنالٹی میں بھی جب تھیری بیان کرنے کی باری آئی تو اپنے پوائنٹ آف ویو کو جس طرح سے اس زمانے کے لوگ سوچا کرتے تھے اس سے بہتر انداز میں جو ہے وہ اسے پیش کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سگمنڈ فرائڈ کی سائیکولوجی کے اندر نہیں بلکہ پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ کون کون سی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ اگر ہم سائیکولوجی کی بات کریں گے تو یہ ایک بہت لینتھی لیکچر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر چونکہ پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پرسنالٹی کی تھیری ڈسکرائب کرنے میں سگمنڈ فرائڈ کا کون کون سا رول ہے۔ یہ سلائیڈ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ کنٹریبیوشن کون کون سی ہیں سگمنڈ فرائڈ کی۔ اسے جو ہے وہ ہم باری باری پڑھ لیں گے۔ جیسے پہلے لکھا ہوا ہے کہ تھیری آف پرسنالٹی، پرسنالٹی کی جو تھیری ہے اکارڈنگ ٹو سگمنڈ فرائڈ وہ کیا ہے، یعنی سگمنڈ فرائڈ کے نزدیک پرسنالٹی کیا ہے، پرسنالٹی کا سٹرکچر کیا ہے، پرسنالٹی کا جو کوگنیٹو پارٹ ہے وہ کون سا ہے۔ اس کے علاوہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ جو کہ سبھی کو پتہ ہے، بیکاز سائیکو انالیسس جو تھا وہ میرے جو ہے وہ فرسٹ میتھڈ تھا ٹریٹمنٹ کا، جس کے ذریعے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی جو سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتے تھے ان کی، جس میں ہپنوسس تھا، اور بیڈ پہ لٹا کے اور جو مریض ہوا کرتے تھے پیشنٹ انہیں جو ہے وہ تلازم کے پروسیس سے گزارا جاتا تھا، جس میں وہ ریلیکس فیل کرتے تھے اپنے آپ کو، اور اپنے خوابوں کو جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے خواب میں کیا کیا چیز دیکھی۔ کیونکہ سائیکولوجی کے اندر جو سگمنڈ فرائڈ ہے انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کے ڈریمز پر غور کیا، تو اس لیے وہ انہیں ایک اس طرح کا ایک کمفرٹیبل جو ہے وہ بیڈ پرووائڈ کیا جاتا تھا جہاں پر وہ اپنی تمام طرح کی جو پریشانیاں ہیں اور اپنے خواب ہیں ان کا اظہار کرتے تھے۔ تو سگمنڈ فرائڈ ان سب چیزوں کا انالیسس کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے تھے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے ڈیفنس میکانزم۔ ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کی پرسنالٹی کی تھیری میں سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ جو ہے وہ پارٹ ہے، بیکاز ڈیفنس میکانزم وہ چیز ہے جو کہ ہر انسان اپنی زندگی کے مختلف مواقعوں کے اندر، مختلف سچویشنز کے اندر جو ہے وہ یوز کرتا ہے۔ ڈیفنس میکانزم بھی ایک نہیں ہے، ان کی تعداد بھی 8 سے 10 ہے، جسے جو ہے وہ کسی اور لیکچر میں اسٹڈی کیا جائے گا۔ یہ جسٹ بتایا گیا کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہے سگمنڈ فرائڈ کی جو پرسنالٹی کی تھیری ہے اس میں۔ پھر لاسٹ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میتھڈ آف انویسٹیگیشن، یعنی یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں آلریڈی میں نے ذکر کیا کہ جس میں ڈریم انالیسس ہوتا تھا اور فری ایسوسیشن ہوتی تھی۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ پرسنالٹی کی تھیری سے ریلیٹڈ کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ ہاؤ پرسنالٹی از آرگنائزڈ۔ سب سے پہلے تو یہ کوسچن اگر ہم پوچھیں فرائڈ کی تھیری سے کہ پرسنالٹی جو ہے وہ کیسے آرگنائزڈ ہوتی ہے، مین سائیکی لائف کین بی ریپرزینٹیڈ بائی 3 لیولز آف کانشیسنیس، یعنی ان کے خیال کے مطابق ہمارے کچھ لیولز ہیں کانشیسنیس کے، جب ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تو ہماری پرسنالٹی آرگنائزڈ ہوتی ہے۔ اور یہ تینوں جو ہیں وہ انسان کے لیے، انسان کی لائف کے لیے اور اس کی سائیکی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور ان تینوں کا رول جو ہے وہ ہم یہاں پر باری باری اسٹڈی کریں گے کہ کانشیسنیس کیا ہے،
پری کانشیسنس کیا ہے؟ پری کانشیس کو بیسیکلی سب کانشیسنس بھی کہا جاتا ہے اور اسے اویلیبل میموری جو ہے وہ بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے جی ان کانشیسنس، کہ ان کانشیس جو ہے اس کو میں نے سلائیڈ میں اتنا ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا کیونکہ ان کانشیس کو جتنا آپ بیان کریں گے کم ہے، لیکن اس کے متعلق جتنی بھی وضاحت ہے وہ میں یہاں پر بتا دوں گی کہ ان کانشیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کانشیس کو، کہ کانشیس کیا ہے۔ آل دا سینسیشن اینڈ ایکسپیرینسز آف وچ وی آر اویئر ایٹ اینی گیون مومنٹ، یعنی ہر وہ چیز جس سے ہم اس لمحے باخبر ہیں، یعنی اس وقت جو اب آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، اور اسے کہا جائے گا کانشیسنس۔ میں بول رہی ہوں اور آپ لوگ اسے کنٹینیوسلی سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس وقت جو لیکچر ڈلیور کیا جا رہا ہے وہ آپ کے کانشیس کے احاطے میں ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ اسی لمحے باخبر ہوں یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اسے کہا جائے گا کانشیس۔ پھر اٹ از اے اسمال پارٹ آف مینٹل لائف، تھاٹس، پرسیپشن، فیلنگز اینڈ میموریز۔ اس میں بڑے اسمال پارٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، لائک مینٹل لائف ہو گیا، تھاٹ ہوگی، ہمارے یعنی سوچ کے، ادراک کے، جذبات کے، احساسات کے جو بھی لمحات ہیں وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں، اور یہ صرف انہی پہ ڈپینڈ کرتے ہوتے ہیں، انہی لمحات پر جن لمحات سے ہم وقتی طور پر باخبر ہیں۔ اور اسی لیے اسے کہا گیا ہے سیگمنڈ فرائڈ نے کہ اٹ از اسمال اینڈ لمیٹڈ اسپیکٹ آف پرسنالٹی۔ یہ پرسنالٹی کا ایک بڑا شارٹ سا جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایکسپیکٹ ہوتا ہے، ایک پہلو ہے، اور بہت ہی مختصر سا ہے۔ جیسے ہی لمحات آگے بدلتے ہیں، وقت گزرتا ہے، تو وہ چیز ہماری کانشیس لیول سے نکل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اسٹڈی کریں گے کہ کانشیس تو ہو گیا، کہ کانشیس کیا ہے، پری کانشیس یا پھر جسے سب کانشیس اور اویلیبل میموری بھی بولا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے سلائڈ پہ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے۔ جیسے پری کانشیس ڈومین ہے، لائک اٹ از آلسو کالڈ اویلیبل میموری، ایکسپیرینسز دیٹ آر ناٹ کانشیس ایٹ دا مومنٹ بٹ کین ریڈیلی بی سمنڈ ود اے منیمم آف ایفرٹ۔ یعنی یہ اس طرح سے آپ لے لیں کہ آپ تھوڑی سی بھی اگر ایفرٹ کریں گے، تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں گے تو وہ میموری جو گزر چکی ہے پاسٹ میں اسے آپ ریکال کر سکتے ہیں، اسے آپ ریمائنڈ کر سکتے ہیں، اسے آپ یاد کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں۔ یعنی ہر وہ چیز اور ہر وہ میموری جس پہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اپنے مائنڈ میں لے کر آ سکیں اسے کہا جاتا ہے پری کانشیس ڈومین۔ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں شو ہوگی، اور میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں کہ پری کانشیس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، تاکہ یہ جو ہے ڈومین ہماری اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد ہے پری کانشیس از دا برج بٹوین ان کانشیس اینڈ کانشیس ریجن۔ یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ جو لائن یہاں پر لاسٹ میں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے جو ابھی میں نے بولی ہے، یہ سیگمنڈ فرائڈ کا ایک خیال ہے کہ پری کانشیس جو ہے وہ برج کا رول پلے کرتی ہے، کیونکہ ان کانشیس تو ابھی میں بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے، کہ ان کانشیس اور کانشیس ان دونوں کے درمیان میں ایک پل کا رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے پری کانشیس۔ اور اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ سب سے بیسٹ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ جیسے لاسٹ ویک میموری، لاسٹ ویک میموری میں آپ کا کیا کیا ہوا ہوگا، وہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنے مائنڈ میں ریکال کریں گے، یہ جو میرے پہلے لیکچر ڈلیور کیے ہیں اگر آپ لوگوں نے سنے انہیں، اگر آپ اپنے مائنڈ میں جو ہے ریکال کریں تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ وہ کس کس چیز سے متعلق تھے اور ان میں کیا کیا چیز بیان کی گئی تھی۔ تو اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو اسے کائنڈلی ضرور سنیے گا، کہ ہم نے گسٹالٹ تھیوری کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کی تھی۔ سیکنڈ ہے سوشل سیکورٹی نمبر، یور فیوریٹ فوڈ اینڈ اے ہوسٹ آف ادر پاسٹ ایکسپیرینسز۔ تو یہاں پر ایک ایگزامپل جو ہے وہ ڈیلی بیس کی وہ بھی ایڈ کی جا سکتی ہے، جیسے آپ لوگوں کا فون نمبر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر آپ کو آپ کا سیل نمبر یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ فوراً سے اپنے مائنڈ میں ریکال کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا، اسے کہا جاتا ہے پری کانشیس میموری۔ اور اگر آپ لوگ لیکچر دھیان سے سن رہے ہیں تو اسے کہا جائے گا کہ آپ اویئر ہیں اپنی کانشیس میموری کے ساتھ۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہے ہمارے پاس ان کانشیس ڈومین۔ میں یہاں پر لکھ سکتی تھی ان کانشیس سے ریلیٹڈ، بٹ میں نے سوچا اسے اگر ایکسپلین کر کے بتایا جائے گا تو یہ زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی۔ ان کانشیس جو ڈومین ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کی میموری کا سب سے بڑا اور سب سے میجر پارٹ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی جتنی بھی تھاٹس، فیلنگس اور پرسیپشنز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو سیگمنڈ فرائڈ وہ اچھی نہیں ہوتی، مطلب نیگیٹو جو آپ کی لائف میں کوئی ایونٹ ہوا ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی ہوا ہوتا ہے آپ کی لائف میں، فار ایگزامپل آپ کے کسی نیئر ڈیئر ون کی ڈیتھ ہو گئی، یا اور کوئی بھی اس طرح کا لمحہ جو آپ کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہوا، وہ آپ کے انکانشیس میں چلا جاتا ہے اور آپ اسے ریکال نہیں کروانا چاہتے، آپ اسے یاد نہیں کرنا چاہتے، اسے جان چھڑاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک ڈیفینس میکانزم یوز کرتے ہیں۔ وہ جب ہم ڈیفینس میکانزم کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر جو ہے وہ ہم ضرور اسٹڈی کریں گے کہ انکانشیس میں
ہاں انکانشیس کے تھرو ہم جو ہے وہ ایک ڈیفینس میکانزم یوز کر کے اپنی میموریز کو انکانشیس ڈومین کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ جو انکانشیس ہے وہ انسان کی میموری کا اس کی سائیکی کا سب سے میجر پارٹ ہے، اور اس کے اندر پائی جانے والی میموریز کو اگر آپ ریکال کریں بھی تو آپ ریکال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ اسے ریکال نہیں کرنا چاہتے. لیکن اکارڈنگ ٹو سیگمنڈ فرائڈ کہ آپ اسے ریکال کر سکتے ہیں، آپ اسے ریمائنڈ کر سکتے ہیں، آپ اسے پری کانشیس سے انکانشیس پری کانشیس سے آپ اسے کانشیس میں جو ہے کانشیس لیول پر لے کر آ سکتے ہیں. کس کے تھرو؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، سیگمنڈ فرائڈ کا جو ڈریم انالیسز ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے تلازم کا جو ایک پیش کیا ہے کانسیپٹ فری ایسوسیشن، اس کے تھرو، اس ٹریٹمنٹ کے تھرو اکارڈنگ ٹو سیگمنڈ فرائڈ اب انکانشیس ڈومین جو ہے اس سے چیزیں پری کانشیس اور پری کانشیس سے کانشیس لیول پر لا کر ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، جس سے پیشنٹ کافی حد تک جو ہے وہ ریکور فیل کرتا ہے. تو یہ تو تھا کانشیس، انکانشیس اور پری کانشیس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی ڈسکشن، جو کہ یقیناً پریپریشن میں تمام تر کے امتحانات میں سائیکالوجی کے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرے گی. اس کے علاوہ بھی سیگمنڈ فرائڈ نے اپنے کچھ پرسنالٹی کی تھیری کے اندر کافی ساری چیزیں بیان کی ہیں، جس طرح انہوں نے کچھ ڈیولپمنٹ کی سٹیجز بیان کی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایگزائٹی جو ہے اس کی 3 طرح کی ٹائپس ہمیں بتائی ہیں، اور جو کہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈیفنس میکانزم، اسے انہوں نے ڈسکرائب کیا. تو اس طرح کی باقی تمام چیزیں ایک لیکچر میں ایک ٹاپک کو جو ہے وہ کور کیا جائے گا. سو تھینکس فار واچنگ.